پتہ ہے مینوں علیحدہ خیمے لے گئے اے لئین میں کو تحریراں لکھ دتیاں مینوں مربے تے جگیراں لکھ دتیاں لالا ڈھیر دیتا ظہر میں لانا جے ہن میں تیر مارنا ہے بات اتنی شراب پیوا مینوں اصغر نہیں مینوں اکبر معلوم ہوئے اس رج کے شراب پیتی نچدوں ہویا تیر کمان چاہ کے اپنی مقتل گائے جائے کمین گائے جائے ایسا اپنا پہلا تیر کمانے پائے کمانے تیر دامنا دو زخمی حد تیر دکانی دیا گئے آلے آلے آواز آگے جھال جھال مار میرا بولی نہیں بھولے گا مرحبا مرحبا جھال جھال مار میرا بولی نہیں بھولے گا اور ملا دے کونے آلے آلے آواز آگے اور ملا یا کی تو یاد آدھی انہوں پوترے ڈھیر پیارے ہوں دینا میں محمد نبی دی آگئے دا تیر جھنڈ پیئے والا دعا تیر عمر سادہ نے تیر مارے دے کیویں تیر مارا میں ڈٹھائے اصغر تے کالتے محمد نبی دا کالے ہوئے اے کمینہ دے ہن تیر مارے دے کیویں تیر مارا تیر دا حکم دیونا سوکھ ہے چلاونا بڑا ہو گئے یا دے کیڑی مجبوری بن گئی ہے اور ملا دے پچھا نہ کلو میری چاہتے اے ویلے دے میں تیر دیا چھکا دینا میں کمان دے سرے ملے نا سامنے آلی کمان کئی کے والے باندھیے تے والا جھن بم دیئے اللہ جانے کئی مائے یا بھیڑے جڑی ساتھ قرآن رکھی کھڑی ہے اولے اولے آدھیے نمار میں در راج کے چایا ہی نہیں مرحبا مرحبا نمار میں تجھے تے راج کے چایا نہیں کبھی نہ آدھے میں نے کوئی حیاء نہیں آیا میں تیر مارن دے ارادہ کی دے بی بی فیضا روایت کرے جی تیر مارن دے ارادہ حرمل کرے دا پیا میں ڈٹھایا بھجدیاں دیا جنو ٹران دا وال نہیں آندہ جے بندے ماتم کرنا بھی کہے میں ڈیاں دے او بھجدیاں دیا جنو ٹران دا وال نہیں آندہ کون علی اصغر دی ماں بی بی آنجے داستا سے میرے کان کوئی حکم ہے یا کوئی نہ اصغر دی ماں دا آواز آندہ مانج میری طرفوں میرے پوتر دے قاتل نو سنیا دیا علی داستا سے کیا سنیا اصغر دی ماں دا وین پیا دے ظالم نو آکے دی ماں پیا دیئے بھی جانگو ہون دیئے نال جوانا دے اے معصوم تے شیستہ جمع نہیں میرا نازک سنگا اے نال سیدہ دے ایک تیر دے نال جوانوں تیر چل گیا تیر دے چلن دی وجہ تو علی اصغر دا گلا دی امام دا بازو حجاب دے سل گئے بازو دا سننا ہے
دا تے نہیں جرات جو میں سمجھاواں نہیں پیو لاشاں او پترا دیاں نہیں لاشاں چیلیاں ماواں قدر دانو آخر جملہ ٹائم مکن آلے جوانوں جے ویلے اصغر دفن ہو گئی ہے کربلا دی جنگ آلا مک گئی ہے جنگ مکن دے بعد لاشاں دفن ہونے دا ٹائم آیا ہے لاشاں دفن کرن کان تیرا چوتھا امام کوفہ جو واپس ولائی ہو عبداللہ استی امام زین العابدین دے کول ہے عقل مار گیا دے غریب اے تدسا ہے لاشاں کہ دے سیدی آوازاں دیے کسے دا نہیں اے میں مظلوم دا پیو ہے پیو دا نہ آیا ہے آدھے پہلے جے ویلے حسین آیا ہے میں ڈٹھا انہاں دے سینے آلی جات دے نشان کوئی دا کوئی نہیں دستا سیے کوئی دا نشان کیا ہے غریب دی آوازاں دے نانوا جے ویلے بوڑے لاشاں تے بجے لگے اصغر دی لاش شبیر سینے تے رکھی ہوئی آئی اے لاشاں بوڑے دے سما دے نال پمالوں دیا رہین میں غریب دا ویر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان من الدهر سلام وارث محراب البر وارث قرآن وارث تنزیل قرآن وارث تشریح قرآن وارث حقیقت القرآن وارث کعبہ وارث علت کعبہ وارث زینت کعبہ وارث حقیقت الکعبہ وارث زیر وارث پیش وارث زبر وارث منصب توحید وارث منصب رسالت وارث منصب امامت وارث منصب عصمت وارث اسرار مقام تہجد وارث اسرار مقام فجر وارث اسرار مقام فجر وارث اسرار مقام ظہرین وارث اسرار مقام ظہرین وارث اسرار مقام مغربین وارث اسرار مقام ثقلین وارث یوم السبت وارث یوم الاحد وارث یوم التثنین وارث یوم التثنین وارث یوم الثلاثہ وارث یوم الاربعاء وارث یوم الاربعاء وارث یوم الخمیس وارث یوم الجمعہ وارث یوم الجمعہ وارث زینت الجمعہ وارث حقیقت الجمعہ وارث صاحب الدعوت النبویہ وارث سولت الحق
حیدریہ وارث عصمت الفاطمیہ وارث حلم الحسنیہ وارث شجاعت الحسینیہ وارث عبادت السجادیہ وارث وصل الباکریہ وارث اثار الجعفریہ وارث علوم القاسمیہ وارث حجج الرضویہ وارث جود التقویہ وارث نقاوت النقویہ وارث حربت العسکریہ الاجل یا بالا یا صاحب العصر والزمان درود اتنی بلند آواز سے پڑھیں دو طرح کے انسان ہیں کائنات میں ایک وہ ہیں جن کا ذکر بارگاہ الہی میں ایک لمحے کے لیے بھی ختم نہیں ہوا آج شبیہ علم بھی ہے جلدی جلدی کچھ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ بیدار ہیں ماشاءاللہ اور 8 محرم جب ہو جائے تو صاحب منبر کو آپ کی زیادہ حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے شاید وہ حالت نہیں ہوتی جو یکم محرم کو ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں آپ دعا بھی کیجئے اور میرا ساتھ بھی کیجئے دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ ہے جن کا ذکر بزم الہی میں کبھی ختم نہیں ہوا ایک وہ ہے جو کائنات کے بعد والے ہیں زمانہ ابھی تک پریشان ہے کہ کائنات کی ہر شے کی جنس ہوتی ہے میری اور آپ کی جنس کیا ہے انسان کتے کی جنس کیا ہے حیوان جو باٹنی کا ایم ایس سی باٹنی بھی کرتے ہیں کچھ لوگ وہ جانتے ہیں نباتات کی جنس نباتات کے حوالے سے ہے کچھ حیوانات ہیں کچھ انسان ہیں یہ کیا ہے اس کی جنس ہے مادہ میٹر پہنچ رہی ہے آپ تک آل محمد کی جنس کیا ہے پہلے تو یہ سوال ہی بے وقوفی کا ہے کیونکہ جنس اس کی ہوتی ہے جس کا مادہ ہو مادہ اس کا ہوتا ہے جس کا وجود ہو وجود اس کا ہوتا ہے جو کائنات کے بعد ہو ارے جو کائنات سے پہلے ہیں ان کی جنس کیسی ان کی نو کیسی ان کا سٹرکچر آف لائف کیسا اس میں آپ میرے ساتھ ہیں یا میں آپ کے مطابق کر رہا ہوں ان کی جنس کی شکل کیا ہے یہ نہیں ملے کیونکہ وہ شکلوں سے پہلے ہیں وہ عقلوں سے پہلے ہیں وہ حدود سے پہلے ہیں وہ جنس سے پہلے ہیں وہ قدم سے پہلے ہیں وہ ورق سے پہلے ہیں وہ خیال سے پہلے ہیں وہ نطق سے پہلے ہیں آپ کو یہ باتوں کا مزہ نہیں آتا ہے یہ بیت کے فضائل میں آتا ہے پھر اس کا اظہار بھی کریں آسان کرو بات مولا کہتے ہیں جس کے پاس کوئی نعمت ہو اسے چاہیے اس نعمت کا اظہار کرے مثال کے طور پر اچھی خاصی کمائی ہے لیکن جوتی پوری زندگی بعض اوقات بری پہنتے ہیں مولا کہتے ہیں یہ غلطی ہے اگر تمہارے پاس اتنی رقم ہے کہ تم اچھے جوتے خرید سکتے ہو تو خریدو کیوں کہا مولا نے کہ تیرے پاس نعمت ہے اس کا اظہار ہو جائے گا تیرے پاس لنگر زیادہ ہے 4 مومنوں کا کھانا پکاؤ لنگر دو کیوں تیرے پاس جو نعمت ہے اس کا اظہار ہو جائے گا تیرے پاس اچھی گفتگو کی نعمت ہے کرو نعمت کا اظہار ہو جائے گا پہنچ گئی ہے بات آل محمد سے محبت ہے اظہار کرو میرے ساتھ آپ سلامت ہیں آپ یہ نعرے جو ہیں ارے آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں
یہ نعرے مجلس ہی کی زینت نہیں ہیں، یہ نعرے تو برزخ کی، آخرت کی، قبر کی زینت بھی بنیں گے. یہ ایمان کی دلیل ہے. آپ سیاست میں نعرے لگاتے ہیں، پالیٹکس میں، تاکہ آپ لوگوں کو علم ہو کہ یہ کس کے ساتھ ہے. جھنڈا لگاتے ہیں، یہ شیر ہے، یہ تیر ہے، یہ کس کے ساتھ ہے. عباس کا علم بھی یہی بتا رہا ہے. یہ جس گھر میں علم لگا ہوا ہے یہ کس گھر کے ساتھ ہے. نہیں پہنچ رہی آپ تک دوستوں بات. ابھی علم عباس کی تو نشانی ہے. ارے میں کیا کروں، مجھے 2 شعر یاد آ گئے، لیکن آپ تو نثر کی قدر نہیں کرتے، شعر کی کریں گے. دوزخ نصیب مرحب و انتر کے ساتھ ہیں. دوزخ نصیب مرحب و انتر کے ساتھ ہیں، اور کمبھر مزاج آج بھی حیدر کے ساتھ ہیں. دوزخ نصیب مرحب و انتر کے ساتھ ہیں، اور کمبر مزاج آج بھی حیدر کے ساتھ ہیں. گھر پہ سجا لیا ہے اسی واسطے علم، لوگوں کو خبر ہو یہ کس گھر کے ساتھ ہے. سلام اسی مولا کا نام. تو نوجوانوں کو میں کہہ رہا ہوں اپنے مذہب سے بیزاری محسوس مت کیا کریں، اپنے مذہب کو فیشن بنائیں، اپنے مذہب کو ڈسکس کریں. دوبارہ پہ نعرہ بھی ہونا چاہیے. اور یہ میں نے قیمت مانگی ہے نا، جب آپ ولی دے رہا ہوں تو مجھے بھی ولی دو. بھائی جو دو گے وہی لوگے نا. مادی شے دو گے مادی شے ملے گی، نورانی شے دو گے نورانی شے ملے گی. نعرہ حیدری نورانیت کا وہ برج ہے. آپ نے مجھے وہ سنایا، میں نوکر، میں خادم آپ کا. دوزخ نصیب میں شعر کب پڑھتا ہوں، کبھی کبھی وہ دورہ پڑ جاتا ہے. دوزخ نصیب مرحب و انتر کے ساتھ ہیں، اور کمبر مزاج ٹھہرے. آپ کو پھر 4-5 اسی سلام کے ہی شعر سناتا ہوں، اگر میرا ساتھ دیں پھر. ہاں اگر آپ 2 نہیں 3-4 سناتا ہوں. دوزخ نصیب مرحب و انتر کے ساتھ ہیں، اور کمبر مزاج آج بھی حیدر کے ساتھ ہیں. گھر پہ سجا لیا ہے اسی واسطے علم، لوگوں کو خبر ہو یہ کس گھر کے ساتھ ہے. زہرا سے منسلک ہے طہارت کا ہر خیال، جتنی بھی نسبتیں ہیں وہ چادر کے ساتھ ہے. پہنچ نہیں ہے جتنی بھی نسبتیں. ارے علی کا نام حجرے میں لینے والا لوگوں کو خبر ہو یہ کس گھر کے ساتھ ہے. زہرا سے منسلک ہے لفظ، طہارت کو سمجھا کرو. یہ مجلس کا فیض ہے، مجلس کو سمجھنا ہنر ہے، عطا ہے. جتنی آپ ڈیمانڈ بڑھائیں گے یہاں سے سپلائی بڑھ جائے گی. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پوری نہیں ہوتی، اسی لیے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نا. عقلوں کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے، علم کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے. ڈیمانڈ جب ڈیمانڈ ہی نہیں ہے تو سپلائی بھی نہیں ہے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے. جتنی ڈیمانڈ بڑھاؤ گے، اکنامکس کا بھی یہی اصول ہے. جو اکنامکس پڑھ رہے ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی بیلنس ہونی چاہیے. میری بات پہنچ رہی ہے؟ جتنی بھی نسبتیں ہیں وہ چادر کے ساتھ ہیں. ایک شعر سنو آخری اگر قدر کرو. اگرچہ قطرہ ناپائیدار ہیں ہم، لیکن یہ فخر ہے سمندر کے ساتھ ہیں. اگرچہ قطرہ ناپائیدار ہیں ہم، لیکن یہ فخر ہے کہ سمندر کے ساتھ. سفید داڑھی والوں بزرگ نے کہا تھا تو میرا احترام بنتا تھا. سفید داڑھی سب سے پہلے ابراہیم کو آئی تھی، پہلا بال. ابراہیم نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا بزرگی. جسم کی بزرگی میں عقل کی. جسم کی بزرگی اور ہوتی ہے، جسم بوڑھا ہوتا ہے بزرگ نہیں ہوتا، عقل بزرگ ہوتی ہے. میں یہ باتیں لکھ لیتا ہوں، آپ مجھ سے بھی لیتے تھے.
ایک حدیث سنیں، میں راضی ہوں آپ سے، ایک حدیث سنیں۔ پاک رسول کہتے ہیں، میں نے آپ کو مشکل فلسفے میں نہیں ڈالا، رسول کہتے ہیں جنت میں جانے والے لوگ اکثر جو جنت میں جائیں گے ان میں زیادہ تر لوگ بے وقوف ہوں گے۔ جس طرح آپ حیران ہوئے، میں نے جب پہلی بار یہ حدیث کتاب میں پڑھی میں بھی حیران ہوا کہ بھئی جنت کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں، اگر وہاں بھی جا کے علی علی کر کے بھی بے وقوفی کا ہی لقب لینا ہے تو یہ سارا کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی کہتے ہیں کہ تو عقل مند ہونا چاہیے۔ تو پاک رسول یہ کیا کر دیا؟ میرے جیسے ناقص کو سمجھ نہیں آئی؟ ذرا اوپر آپ بول رہے ہیں، ذرا میری مدد فرمائیں، مجھے سمجھائیں تاکہ میں اپنے سامعین کو سمجھاؤں کہ جنت میں جانے والے لوگ اکثر بے وقوف ہوں گے۔ رضوی صاحب عجیب بات لگتی ہے نا کہ جنت میں جانے والے اکثر لوگ بے وقوف کیسے؟ میری بات سمجھیں، میں اگر اس بچے کو کہوں یہ 1000 روپیہ لے کے جاؤ، ایک رومال لے کے آؤ، میرا خیال ہے ہمارے کلچر میں 40-50 کا اچھا رومال مل جاتا ہے، یہ واپس آتا ہے رومال کو لے آتا ہے لیکن کہتے 50 اور نہیں، میں کہوں گا بیٹا 950 مجھے واپس کریں آپ، نہیں علامہ صاحب 1050 روپے کا ہے۔ میں نے کہا بھائی میں حیران بھی ہوا کہ 40-50 کا رومال مل جاتا ہے۔ میں نے کہا تم بے وقوف ہو، مجھے معاف کرنا بیٹا، تم بے وقوف ہو۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا تم پیسے زیادہ دے آئے ہو، چیز کم لائے ہو، میری بات سمجھو گے تو زیادہ باتیں آئیں گی۔ رسول کہتے جنت میں جانے والے لوگ زیادہ تر بے وقوف ہوں گے، یہ سمجھا رہا ہوں۔ میں نے کہا تم بے وقوف ہو۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا تم قیمت زیادہ دے کے آئے ہو، وہ جو شے بدلے میں لائے ہو وہ چھوٹی ہے، کم تر ہے، اب جنت علی کی محبت کے برابر تولو، تم دو گے علی کی محبت اور جنت میں بہل جاؤ گے۔ ارے یہ بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ کہاں علی کی محبت، کہاں اہل بیت، کہاں 1000 روپیہ، کہاں 30 روپے کا رومال، کہاں اہل بیت کی محبت، کہاں صرف جنت؟ ارے جنت تو کتے کو بچاؤ تب بھی واجب ہو جائے گی، صرف جنت، صرف جنت۔ سلمان سے بھی پوچھا کسی نے، سلمان تم بھی تو بڑے جنتی بنتے ہو، بڑے عارف ہو، تم بھی جنت میں جاؤ گے؟ یہی تو جملہ تھا جس کے لیے محنت کر رہا ہوں، یہاں خاموش مت رہیے گا۔ سلمان کو کہا تم بھی جنت میں جاؤ گے، تم بھی علی کی محبت دو گے اور جنت لے لو گے؟ کہا میں بے وقوف تھوڑا ہوں، میں تو عارف علی ہوں، میں تو سلمان ہوں، میں تو جناب زہرا کی دہلیز پر داڑھی سے جھاڑو دیتا ہوں، میں تو عارف اہل بیت ہوں، میں جنت نہیں لوں گا۔ پھر کیا لوگے؟ کہا دیکھو جب دوں گا علی تو لوں گا بھی علی۔ پہنچ رہی ہے آپ تک باتیں کچھ بہت اس کو نسلوں تک پہنچاؤ، اس حرارت کو زندہ رکھو، اپنے گھر میں پوسٹر اتارو، اہل بیت کے کتھے لگاؤ، اپنے گھر میں فلمی پوسٹر باہر پھینکو، اہل بیت کے اقوال لگاؤ، اپنے ٹیبل پر میگزین اٹھاؤ، ڈائجسٹ اٹھاؤ، اہل بیت کی کتابیں رکھو۔ ارے کوئی کام بھی تو کرو، پھر گلا کرتے ہیں ہماری اولاد ہمارے کنٹرول میں نہیں، ہماری نسل بگڑ گئی۔ ارے جو نسلیں بناتے ہیں ان کے مطابق تو چلو۔ کیا صبح شام اہل بیت کی طرح ہوتی ہے آپ کی؟ نہ، ہو بھی نہیں سکتی۔ چلے غلاموں کی طرح تو ہو، آل محمد کے غلاموں کی طرح تو ہو۔ کیا ہماری مجلس ہوئی، گھر گئے، وہاں جا کے ایک سگریٹ پیا، پھر محمدی مل گیا، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے سن خیر ٹھیک ہو، اچھی پڑھتے ہیں، ہاں پڑھتے ہیں، اچھی پڑھتی ہے۔ کبھی کبھی مشکل بھی ہو جاتے ہیں شروع سے، کبھی کبھی آسان بھی ہو جاتے ہیں۔ گھر گئے، ختم ہو گیا، آگے بل آیا ہوا تھا بجلی کا، وہ جو کہا شروع صاحب میں آئے بجلی کی طرح، خود احتسابی بھی تو ہے نا، مجھے معاف کر دیجیے گا، یہ بات حرارت تو نشرہ بھولا مت کرو، یہ بھی میں جہاں بھی کہیں اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہو، اس اہل بیت کے ذکر میں تقدس سے بیٹھے کوئی ذاکر پڑھ رہا ہے، کوئی بچہ پڑھ رہا ہے، یہ نہ دیکھو ذکر پرستی کی طرف آؤ، ذاکر پرستی کی طرف نہیں۔ ذکر پرستی، جو بھی ذکر کر رہا ہے وہ اعلیٰ ہے،
ٹھیک ہے میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ تو کچھ لے کے جاؤ، کچھ تبدیلی پیدا کرو. میرا بھی 4تھا سال ہے یہاں پر. آپ کی تعداد دیکھی تو قدرے خوشی ہو رہی ہے، لیکن بس کرو، آ جاؤ، آگے آؤ. اپنے سویٹر پر اتنا غور کرتے ہو، ڈریس پر اتنا غور کرتے ہو، میری مہندی پر یہ ہونا چاہیے، میری عزت نہیں رہے گی دوستوں میں. ارے تم شیعہ بھی ہو، دوست ہی نہیں ہو، تم خامد ہی نہیں ہو، بیوی ہی نہیں ہو. یہ زندگی کو مقصد سمجھ لیا بس. بچے ہو گئے، روٹی پک گئی، ختم ہو گئی. فوز عظیم اور ہے کچھ. فوز عظیم کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، حرارت پیدا کرنی پڑتی ہے، روحانیت پیدا کرنی پڑتی ہے. مجھے معاف کر دینا، یہ باتیں بھی ضروری ہے. تو وہ انسان جو کائنات سے پہلے ہیں، ان کی جنس کون ڈھونڈے گا؟ واپس آ جائے گا. اہل بیت کی جنس کون سی؟ یہیں سے بات چلی تھی. تو ساتھ اہل بیت کی اگر جنس نہیں ہے تو متعلقات اہل بیت کی بھی جنس نہیں ہوگی. یعنی جو اہل بیت استعمال کریں گے اشیاء، چاہے وہ جانور ہے، مرتجز ہے، ذوالفقار ہے، ماننا پڑے گا ان کا وجود بھی پہلے. مثال دیتا جاؤں، جناب سغرا کا کاسد فرشتہ تھا. جناب ظافر جن کے حالات جانتے ہیں آپ. مولا کا ذوالجنا، کل اس پہ گفتگو میں کروں گا کچھ. یہ فرشتہ تھا، ذوالجنا کی شکل میں آیا. یہ کل گفتگو ہوگی، ٹھیک ہے، پہنچ رہی ہے نا دوستوں. متعلقات اہل بیت کی بھی جنس نہیں ہوگی. تلوار کی جنس ہے، تلوار لوہے سے بنتی ہے نا، اس کی جنس کیا ہے؟ لوہا. لوہا کا مصدر کیا ہے؟ زمین. لیکن اللہ کہہ رہا ہے جو ان پہ لوہا آیا ہے وہ زمین سے نہیں نکلتا، وہ آسمان سے آتا ہے. ذوالفقار زمین سے نہیں آئی، آسمان سے آئی. میری بات پہنچ رہی ہے آپ لوگوں. متعلق رسولوں کو بھی پہنتے تھے، کیا اس کی جنس زمینی تھی؟ نہیں. رسول جو لباس پہنتے تھے زمینی جنس تھی؟ نہیں، آسمانی، الہامی. ان کی جنس نہ ڈھونڈو، ان کے متعلقات کی جنس نہیں ہے. ان کے متعلقات کی جنس نہیں ہے. ذوالفقار کبھی دیکھی ہے تو والی تلوار؟ کہیں نہیں دیکھی آپ. اس ڈھنگ کی کبھی تلوار دیکھی زمانے میں؟ ذوالفقار متعلقات اہل بیت، اس کی بھی جنس نہیں ہوگی. وہ بھی آسمانوں سے آئے. انزلنا الحدید، ہم نے نازل کیا خاص لوہا. یہ خاص لوہا کہاں سے آ رہا ہے؟ لوہا تو زمین سے آتا ہے. کہا جب ان کا یہ آئے گا آسمان سے آئے گا. اب حیران ہو، قرآن بھی آسمان سے آئے گا، پانی بھی آسمان سے آئے گا، ان کے ہتھیار بھی آسمان سے آئیں گے. ارے اہل بیت سے کہتے ہیں جن کے ہتھیاروں کا مقام قرآن کے برابر ہو. آپ سمجھے ہی نہیں ہے. علی کی تلوار کہتی تھی کہ میں چھوڑ دیتی ہوں اسے جس کے ساتھ میں پشت میں مومن ہوتا ہے. یہ علی نہیں کہتے تھے، یہ علی کا ہتھیار کہتا تھا، علی کی تلوار کہتی تھی. تو جس علی کی تلوار عالم الغیب ہو وہ علی تو ناظر الغیب ہونا چاہیے. میرے ساتھ بولے رضوی صاحب، آپ ہی کو درخواست کریں مجلس سے. پہنچ نہیں آتا. ان کے متعلقات کی کوئی جنس نہیں ہے، ان کے ناظرین کی بھی کوئی جنس نہیں ہے، ان کے لباس کی بھی کوئی جنس نہیں ہے، ان کی غذا کی بھی کوئی جنس نہیں ہے. مثال دو آپ کو، مریم ہے بیت المقدس میں، جس جنس کے جاگہ کھانے ہیں، پھل ہیں، اس کا موسم ہی نہیں تھا. مثال دو، آسان کرو بات کو. یعنی یہ جن سے ماورا ہے، یہ موسم سے ماورا ہے، یہ سورج کے اثرات سے قبل از کائنات ہے نا. بوڑھا وہ ہو جس میں سورج کا اثر ہو، جو سورج سے پہلے ہے اس میں کیسے اثر ہو. چاند تو اسے خراب کرے جلد کو، سورج کی حرارت تو جو سورج سے بعد میں ہے، جو پہلے ہے. اب جو پہلے ہے اس کا آخری تاجدار زندہ ہو تو حیرت کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ موسم کا اثر نہیں ہے. ان کے میں جنس پہ بات کر رہا ہوں، ان کے متعلقات کی بھی جنس نہیں ہے. حسنین جو لباس پہنے کس جنس کے تھے؟ کرو بحث علماء بیٹھے. خطر کا تھا، ریشم کا تھا. لباس آیا نا جنت کا، صرف نعرہ ہی تو نہ لگاؤ. کس کلر کا تھا؟ ریشم تھی، خطر تھا، اون تھی، وول تھا، کیا تھا؟ اب ایک گھنٹے میں کیا کیا عرض کروں گا. جنس نہیں ہے اس لباس کی بھی، اس غذا کی بھی، ان کے ہتھیاروں کی بھی، ان کے لباسوں کی بھی. پہنچ رہی ہے آپ تک بات؟
جنس نہیں ملے گی، اسٹرکچر آف لائف نہیں ملے گا. آسان کرو بات، قدر کرو ایک بات کی، کیوں ایسا ہے، کیوں ایسا ہے؟ ان کے اشیاء کی جنس نہیں. اور آسان کرو، جناب سیدہ جب شادی کر کے علی کے گھر گئی، 3 دن بعد رسول اپنی بیٹی کے گھر گئے جاگنا. کہا بیٹی کو پریشانی، کام دیا کہ مشکل کشا کے حرم میں آ گئی، مجھے کیا پریشانی ہوگی؟ میں آگے چلتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، پھر میں پیچھے آ جاتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. کیوں جنس نہیں ہے؟ کیوں ان کے زیر استعمال اشیاء کی بھی جنس نہیں ہے؟ بیٹی کو پریشانی تھا، پریشانی تو نہیں ہے، لیکن مظہر عجائب کے حرم میں آئی ہوں، قدم قدم پہ حیرانیاں تو ہوں گی. بابا ایک بات ہے، جاگنا یہاں پہ، بابا ایک بات ہے، جیسے باپ جائے بیٹی کے گھر تو کہے بیٹا خیر ہے، مائیں پوچھتی ہے نا، تو بابا میں بتاؤں ایک بات ہے جو حیران کر رہی ہے. کون سی بات؟ جاگنا، قدر کرو گے تو حوصلہ ملے گا. جاگنا. جناب سیدہ کہتی ہے بات ہے جو حیران کر رہی. کون سی بات؟ بابا میں جب سے علی کے گھر میں آئی ہوں، علی جب زمین پر قدم رکھتے ہیں تو زمین کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی جب زمین پر قدم رکھتے ہیں تو زمین کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی جب دیوار کو ہاتھ لگاتے ہیں، دیوار کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی جب پانی کو ہاتھ لگاتے ہیں، پانی کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی جب بستر کو ہاتھ لگاتا ہے، بستر کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی جب کسی شے کو ہاتھ لگاتا ہے، وہ شے کہتی ہے بسم اللہ. میں حیران ہوں، کائنات سے پہلے انسان اور ہے، کائنات کے بعد والوں کو یہ حکم ہے کہ جب بھی کوئی شے استعمال کرو پڑھو بسم اللہ. اور کائنات کی ہر شے کو یہ حکم ہے جب تجھے یہ استعمال کرے تو پڑھو بسم اللہ. ان کے زیر استعمال اشیاء کی بھی جنس نہیں، ان کے زیر استعمال ہتھیاروں کی بھی جنس نہیں. پہنچ رہی ہے بات؟ اب جنس کس بلا کا نام ہے؟ یہ میں محرم افورڈ نہیں کرتے کہ میں اس میں زیادہ کچھ گفتگو کروں، لیکن مالک نے چاہا تو کسی مجلس میں بات کروں گا میں. ان کی جنس جس سے یہ بنے ہو، آسان کر جنس کہتے جس سے جو شے بنی ہو. سمجھ رہے ہیں بات؟ مریم کے سامنے جو پھل آتے تھے وہ بغیر موسمی، یعنی آم کا موسم نہیں، مریم کے پاس ہے. انار کا موسم نہیں، جناب زکریا کی کفالت میں تھی، جب آتے تھے کہتے تھے یہ پھل کی بھی حیرانی، پھر ہو غیر موسمی بلا فصل پھل، تو سنت ہی تو ہے جو ادا ہو رہی ہے. اللہ کہتے ہیں جو میری خاص بطول ہوتی ہیں ان کے لیے ہمیشہ میں میوے بلا فصل بھیجتا ہوں. بولو نا میرے ساتھ، آپ ایسی باتوں پہ چپ ہو جاتے ہیں. بلا فصل بھیجتا ہوں میں. لیکن ایک فرق ہے مریم میں اور سیدہ میں. جناب مریم وہ ہے جو جنت کے میووں کا انتظار کرتی ہے، اور سیدہ وہ ہے جس کے ہاتھوں کی روٹیوں کا انتظار عرش والے کرتے ہیں. یہ سیدہ میں اور مریم میں فرق ہے. پہنچ رہی ہے نا بات آپ تک؟ میں کیا بولوں؟ جنس نہیں ہے، پیغام یاد رکھنا آج کی مجلس کا. جنس نہیں ہے، ان کے زیر استعمال ذوالجناح کی جنس نہیں ہے. فرشتہ تھا، یہ بات مولا فرماتے ہیں. 4 ائمہ کا فرمان دکھا سکتا ہوں میں، اتنے عام. یہ کل مجھے یاد کروانا انشاءاللہ. میں ذوالجناح پہ کچھ گفتگو کروں گا تاکہ جو مومنین وقت پہ آئیں گے انہیں یہ حقیقت کا بھی پتہ چلے کہ حسین کا یہ عظیم جانور کون تھا. پہنچ رہی ہے بات؟ ارے ایسی طاقت ہی نہیں تھی. آخری جملے ہیں فضائل کی حد تک. ان کے ہتھیاروں کی بھی جنس نہیں ہے. ارے کچھ لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہیں، حجر اسود فرشتہ ہے، سب مان لیتے ہیں. میں کہوں حسین کا ذوالجناح فرشتہ تھا، حیرت میں پڑ گئے. یہ کیا ہو گیا ہے؟ حجر اسود کیا ہے؟ تاریخ پڑھو، کتابیں پڑھو. جس میں بھی حج کرنا تھا، روزے الست کے جب ابراہیم نے کہا نا اللہم لبیک اللہم لبیک، تو جس روح نے بھی لبیک کا جواب دیا اسی نے حج کرنا ہے قیامت تک.
جس نے بھی کہا لبیک اس کی روح آج وہی حج کرے گا، جس نے نہیں کہا وہ نہیں کرے گا. پہنچ گئی ہے نا؟ ابھی حج ہے یہی چاہے آپ کو میں بتا چکا ہوں کہیں پہنچ گئی ہے دوستو آپ تک. تو ابراہیم نے جب کہا کہ وہ سب نے لبیک کہا، اسی نے حج کرنا ہے. ان کی کوئی جنس نہیں ہے، ان کے ہتھیاروں کی بھی نہیں ہے. تو حجر اسود فرشتہ تھا، وہ لکھ رہا تھا کس نے لبیک کا جواب دیا ابراہیم کا. وہ فرشتے نے ساری فہرست نکل لی. مولا فرماتے ہیں اس کو پھر حجر اسود میں پتھر کی شکل میں بنا دیا گیا، اس لیے کہ وہ گواہ رہے. قرآن کا فیصلہ ہے مجھے گواہ چاہیے آخرت میں. اسی لیے ارکان حج میں بوسہ نہ کرو حجر اسود کا تو حج نہیں ہوتا. یا بوسہ کرو یا دور سے سلام کرو. اب جو بھی اس کی طرف سلام کرتا ہے وہ یہ جان لیتا ہے کہ اس نے مجھے سلام کیا ہے، اور روز آخرت حجر اسود فرشتہ بن کر گواہی دے گا کہ اس نے مجھے سلام کیا ہے. ارے حجر اسود پتھر ہے، فرشتہ ہے. جب وہ سلاموں کو قبول کر کے گواہی دے رہا ہے تو اگر ہم کہہ دیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا غریب الغربہ، ارے پتھر سلام قبول کر رہا ہے، ہمارے امام قبول نہیں کرتے. پہنچ گئی ہے بات آپ تک. ذوالفقار کا مطلب جو میں ذوالفقار میں کبھی کوئی تقریر کر چکا ہوں، ذوالفقار دو معنی ہے عربی میں. ایک معنی ہے اس کا دو چہروں والی، دو رتبوں والی، دو عہدوں والی. اب اس کی کون سی جنس ہے بتاؤ؟ اگر لوہا ہے تو لوہا زمین سے نکلتا ہے. اب اس کی جنس کون طے کرے گا؟ بیٹھائیں سب انٹلیکچوئل ہو کہ بھئی آل محمد کے متعلقات جتنی اشیاء ہیں ان کی جنس طے کرو. جو اہل بیت کی کنیز کے در پہ روٹیاں لے کے آئے تھے، میں نے بات کی تھی، اس کی جنس طے کرو وہ کون تھے. کبھی مدینے میں دیکھے گئے وہ فقیر جو حسنین کے پاس درزی بن کے آیا تھا، کون تھا؟ اس کی جنس طے کرو. درزی کی جنس تو اور ہوتی ہے. یہاں تو انبیاء. اب میں کہیں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اگر آپ سمجھ لیں تو ذوالفقار کا ایک اور مطلب بھی ہے. ذوالفقار، فقار، یہ جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، ریڑھ کی ہڈی کا جو مہرہ ہے اسے عربی میں فقار کہتے ہیں. فقار وہ مہرہ ہل جائے اللہ رحم کرے تو انسان حرکت نہیں کر سکتا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں دوستو، جس علی کی تلوار کا مطلب ہے فقار. فقار وہ مہرہ ہے، ہل جائے جسم جامد، جسم بے جان بت کی طرح ہو گیا ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. علی کو تو چھوڑو، جس علی کی تلوار نکل جائے دین سے تو آپ کا دل بت بن جائے، آپ کا دین بے جان ہو جائے، آپ کا دین جمود کا شکار ہو جائے. تو جن کی تلواروں، جن کے ہتھیاروں کا یہ مقام ہو دین میں، اللہ جانے ان کا اپنا مقام کیا ہو. پہنچ رہی ہے ان کی اپنی ذات کس مرتبے پہ ہوگی. اور یہی تو کربلا میں حسین کا ایک وارث ہے جسے عباس کہتی ہے. پیغام آ رہا ہے ان کی جنس نہیں ہوتی. اب غیرت عباسیہ کی جنس کون ڈھونڈے گا؟ درود بھیجے محمد و آل محمد. پھر سے درود بھیجے محمد و آل محمد. پھر سے درود بھیجے محمد و آل محمد. عباس مولا کے وہ ناصر ہیں. فضائل میں اپنی مرضی کرتے ہو میں ناراض نہیں ہوتا، مسائل میں اپنی مرضی نہیں کیا کرو. اور میں کیا بیچ ہو رہا ہوں، یہاں تو موبائل بند نہیں ہو رہے، یہاں حرارت کیا پیدا ہوگی. درود بھیجے محمد و آل محمد. پھر سے درود بھیجے محمد و آل محمد. جانتے ہو مولا عباس کو دادا، ان سے مخاطب نہیں جو مولا کے نمبر ہونے ہیں، ان سے مخاطب نہیں ہوں جو مجلس کو دیکھنے آئے ہیں. عباس کربلا کی وراثت کا وارث ہے.
مالک حسین ہیں، وارث عباس ہیں۔ مجھ سے سوال کرو سب سے پہلی کون سی وراثت ہے کربلا کی جس کے وارث عباس ہیں؟ پہلی وراثت کربلا کی جس کے وارث عباس ہیں اسے کہتے ہیں زینب کا پردہ۔ بتاؤ مجھے، میں نے کیا عرض کیا؟ کون سا پردہ؟ زینب کا پردہ۔ عام بات ہے مسلمانوں کے لیے، علی کی بیٹی کو چادر نہیں دی۔ ارے یہ عام بات نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ عام بات نہیں ہے۔ یہ عام بات ہوتی تو زینب کے پردے پہ بھی کربلا آ جاتے۔ یہ عام بات ہوتی تو کیا انبیاء کے سروں پہ مٹی ڈال کر زینب کے بھائی کا پرسہ پیش کرنے آتے؟ اگر یہ عام بات ہوتی تو حسین آدم کا وارث ہوتا۔ اگر یہ عام بات ہوتی تو حسین انبیاء کا وارث ہوتا۔ اگر یہ عام بات ہوتی تو کیا عباس اپنے ضبط جلال کو لیے فرات میں سو جاتے؟ یہ عام بات نہیں ہے، پہلی وراثت ہے کربلا کی۔ میری طرف دیکھنا ہے، میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ شبی پاک جب بھی برآمد ہوتی ہے خالی شبی نہیں آتی، اور خالی شبی اگر آئے تو شیعت میں فاتحہ پڑھو، پھر تو روحانیت ختم ہو گئی، پھر ہم کر کیوں رہے ہیں سب کچھ؟ نسبت بڑا کرے گی علم کو، آپ کی معرفت، آپ کا رویہ اور آپ کا علم بڑا کرے گا، ورنہ وہ علم ہے، ورنہ وہ جھنڈا ہے۔ گھوڑے کو آپ کا رویہ سلجھنا کرے گا، گھوڑے کو آپ کی معرفت سلجھنا بنائے گی۔ اتنی معرفت بلند کریں گے، یہاں کیوں آتے ہیں؟ مولا کے علم کے ساتھ مولا عباس بھی ہوں گے، ان کی رحمت بھی ہوگی، اور اگر مولا عباس ہوں گے تو ایک 4 سالہ بکر نبی تو رضوی صاحب ساتھ ہوگی، جسے زمانہ سکینہ کہتا ہے۔ وہ اس مان پہ ہوگی کہ شاید یہاں کے ادادار اصغر کے لیے پانی بھی دیتے ہوں، یہاں کے ادادار انہوں محمد کا گریہ بھی کرتے ہوں، یہاں کے ادادار میرے پردے کو بھی روتے ہوں، یہاں کے ادادار قاسم کے ٹکڑوں پر بھی روتے ہوں۔ عباس نے جناب زینب کا پردہ، اس کی ضمانت، اور شجرۃ الوداع سے جناب ام البنین نے مولا حسین سے عباس کو کیوں دیا تھا؟ کہاں لے کے گئی تھی؟ قبر رسول پر، اور کہا عباس ایک ہاتھ اپنی ماں کے سر پہ رکھو، ایک ہاتھ قبر رسول پہ رکھو، 8 محرم ہے، کہاں خیال ہے آپ لوگوں کا علمدار کربلا کا ماتم ہو رہا ہے، علمدار کربلا کا علم برآمد ہونا ہے۔ میری طرف دیکھیے، میں کتنی دیر پڑھ لوں گا؟ زیادہ 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ، میں کتنی دیر پڑھوں گا؟ سوچو امام زمانہ 24 گھنٹے خون کے آنسو روتے ہیں، مولا سجاد ابھی تک خون کے آنسو روتے ہیں، کیونکہ امام زمانہ کے سامنے حال، مستقبل، ماضی ایک طرح کا ہوتا ہے۔ آپ سن کے رو رہے ہو، امام دیکھ کے رو رہے ہیں۔ عزادارو، مولا عباس ایک ہاتھ پہ رکھو میرے اپنی ماں کے سر پہ، ایک ہاتھ رکھو قبر رسول پہ، وعدہ کرو اپنی ماں ام البنین سے، تو رہے نہ رہے عباس، زہرا کے لال کو کچھ نہ ہو۔ اب تربیت ام البنین دیکھتے جائیے گا، تربیت ام البنین دیکھتے جائیے گا۔ دوسری لاہور والی بی بی کو بلایا، جاتے ہو لاہور والی بی بی کو پرسہ دے دیا دارو، جناب رقیہ کو بلایا، کہا ایک ہاتھ میرے سر پہ رکھو، ایک ہاتھ قبر رسول پہ رکھو، وعدہ کرو تو رہے نہ رہے، تیرا پردہ رہے نہ رہے۔ زہرا کی بیٹیوں کے پردوں کو کوئی آنچنا ہے، یہ تربیت عباس ہو رہی ہے، یہ تربیت رقیہ ہو رہی ہے۔ عزادارو، اور سنتے جاؤ عباس کون ہے، اور سنتے جاؤ۔ میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں، 2 آنسو تو بہا لو، مرنے سے پہلے 2 آنسو تو بہاؤ، تاکہ قبر میں جناب سیدہ کی شفاعت ملے آپ کو۔ عزادارو، عباس کون ہے؟ ہر شہید، ہر شہید، مسائل شروع ہو گیا ہے، ہر شہید، ہر شہید، ہر شہید کا سر نیزے پہ تھا۔ جس مولا کا علم اٹھانا ہے نا آپ میں، میں جو پڑھتا ہوں، پڑھ کے پڑھتا ہوں مولا کے صدقے میں، مولا عباس کا سر نیزے پہ نہیں ٹھہرتا۔ اس ملاؤں نے مولا سجاد کو کہا تیرے چچا کا عباس، عباس کا سر نیزے پہ کیوں نہیں ٹھہرتا؟ مولا سجاد ماتم کر کے کہتے ہیں اللہ تجھ پہ لعنت کرے، تجھے علم نہیں ہے، نیچے علی اور زہرا کی بیٹی ننگے سر ہے، خاک شفا کا پردہ ہوا ہے، عباس کا سر کیسے بلند ہو؟ روتے بھی آؤ، دعائیں بھی مانگتے ہیں، کیسے بلند ہو عباس کا سر؟ اب
اب سنو گے مسائل. اب مجھ سے پوچھو ہر شہید کا سر تو نیزے پہ ہے, عباس کا سر نیزے پہ کیوں نہیں ہے؟ وجہ سن کے کیوں نہیں ہے؟ لیکن یہ تو پوچھو مقتل کے راویوں سے پھر عباس کا سر کہاں گیا؟ مجھے معاف کر دینا جو سردار بیٹھے ہیں, روایت یہی ہے کہ مولا عباس کے ایک سر میں سوراخ کیا گیا, دوسرے سر سے نکال لیا گیا. زینب نے کہا سجاد میرا عباس ایسا تو نہیں تھا. میرا عباس ایسا تو نہیں تھا. روتے میں سمجھ کے رونا مسائل, میں ذاکر تو نہیں ہوں, میں تو جو پڑھوں گا میں آرام سے آپ کو بتا دوں گا. مسائل میں کوئی تحقیق نہیں ہے, مسائل صرف آل محمد کا ایسا پرسہ ہے جو جناب سیدہ جس کی وارث ہے. آؤ آنسو بہا دو. ابھی جب میں کہوں گا ماتم عباس تب آپ نے اٹھنا ہے, تب علمانا ہے. سمجھ رہے ہیں کون ہے عباس؟ جناب زینب کون ہے؟ بطول کی بیٹی. جب تک عباس کا علم نہیں گرا ہر بی بی کو کہتی رہی ہے پریشان مت ہونا, تجھے پتا ہے نا میرا عباس زندہ ہے, میرا عباس کا علم ابھی ہے. لیکن عزاداروں جو رونے آئے وہ نوجوانوں, یہ عباس کو رونے کے دن ہے, یہ انو محمد کو رونے کے دن ہے, یہ علی اکبر کو رونے کے دن ہے, یہ جس دین پر قائم ہو اس کی اجر رسالت کی ادائیگی کے دن ہے. آؤ میرے پاس دو جملے مولا عباس کے علم کو آنسو اپنے ہدیہ کر دو تاکہ آخرت کا سبب ہو سکے. جناب عباس کا علم گرا, جملہ سنو گے. 34 بچوں کی روح نکل گئی, 34 بچے مر گئے کیونکہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ عباس کا علم گر گیا, اب پانی نہیں آئے گا, اب پانی نہیں خیموں میں آئے گا. اور میں ذمہ داری سے پڑھ رہا, جب تک مولا عباس کا علم نہیں گرا تب تک پانی مانگا ہے اور رسول کے بچوں نے. جب مولا عباس کا علم گر گیا ہے پھر کسی نے پانی نہیں مانگا, نہ کربلا میں, نہ کوفہ میں, نہ شام میں. انہیں پتا تھا پانی لانے والا تو فرات میں سو گیا ہے. سمجھ رہے ہو عباس کو؟ مولا عباس نے کہا سکینہ تیرا بابا اجازت دے تو اصغر کے لیے پانی لاؤ. اب دو جملے سن لو اور مریض پر تمام ہونے لگے ہیں. تیرا بابا اجازت دے تو تیرے اصغر کو کون مرنے دے گا؟ پاک بی بی کہتی ہے میرا نام سکینہ ہے, میں حسین کا لیے سکون ہوں, میں حسین کی ٹھنڈک ہوں, میں مولا حسین امام زمانہ وقت کے صاحب الزمان کے سینے پہ سوتی ہوں, میں سفارش کرتی ہوں. ارے سکینہ نے سفارش کی ہے عباس کی. مولا حسین کہتے ہیں عباس مجھے کیسے بھیج دوں میں, تو میری سپاہ کا سپاہ سالار ہے. عباس کہتے ہیں مولا وہ سپاہ کا ہے جس کا عباس سپاہ سالار ہے, ساری سپاہ تو وہ سو رہی ہے, کوئی کسی کا ہاتھ نہیں, کسی کا سر نہیں. اور آپ لے جاتے ہیں کہا عباس تو چلا جا تو حسین کا کمر کا زور ٹوٹ گیا. عزادار عباس بیٹھے ہیں, تیاری شروع ہوئی ہے. جناب سکینہ مصلی پہ کھڑی ہوئی ہے. علی اصغر کو کہتی ہے اصغر آپ تو پریشان نہ ہو, آپ تیرا چچا پانی لینے جا رہا ہے, چچا عباس پانی لائے گا. اصغر پانی لائے گا چچا عباس. عزاداروں جب عباس جنگ میں جا رہے ہیں حسین نے سکینہ کی طرف دیکھا ہے, سکینہ نے اصغر کی طرف دیکھا ہے, اصغر نے جناب زینب کی طرف دیکھا ہے. اب ہوا کیا عزاداروں, حسین والا کا جملہ سنا. کہا سکینہ لگتا تو یہی ہے نہ تیرا بھائی بچے گا, نہ میرا بھائی بچے گا, نہ تیرا اصغر بچے گا, نہ میرا عباس بچے گا. عزاداروں عباس کا پہلا بازو گرا, کہا مولا اکبر کا صدقہ ہے. دوسرا بازو گرا, کہا مولا یہ اصغر کا صدقہ ہے. عباس کو کوئی تیر لگی, کہا لبیک یا حسین, کہا لبیک یا حسین. مولا پہنچے ہیں عباس کی لاش پہ. دو جملے کہنے دو گے مجھے عزا, دو جملے کہنے دو گے. عباس کی لاش پہ پہنچے ہیں. پہلا جملہ کیا کہا مولا عباس نے؟ کہا مولا سکینہ تو نہیں ہے, میں وعدہ کر کے آیا تھا اس کا اصغر کے لیے پانی نہیں لا سکا, مولا میری نصرت قبول کر لے. مولا نے عباس کی آنکھوں سے تیر نکالے. کہا مولا آخری خواہش کوئی؟ کہا مجھے بھائی کہہ دو, مجھے بھائی کہہ دو. کہا نہیں ام البنین کا وعدہ تھا اماں کا,
میں نوکر ہوں آپ مولا ہے، میں نوکر ہوں آپ آقا ہے۔ کہا کس کا وعدہ تھا؟ کہا ام البنین کا، جناب فاطمہ کی عظمت کی قسم، ایک بی بی ہے جو مقتل کربلا میں آئی ہے، پہلو پہ ہاتھ ہے، سر پہ ماتم کر رہی ہے، کہتی ہے او عباس تو ام البنین کا نہیں، تو فاطمہ کا بیٹا، تو فاطمہ کا بیٹا ہے ماتم عباس۔